ہمارے آقا و مولا سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف مقالات جو کتب الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور اس کا ترجمہ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو آج ہم حضور کے 40ویں مقالے کا ذکر کریں گے اور اس کا مترجم نے اس کا عنوان رکھا ہے روحانی لوگوں میں داخلے کا طریقہ. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ روحانیت سے سرفراز کرنا جن کی روحانیت یعنی اولیاء اللہ صالحین نیک لوگوں. کیونکہ ہم لوگ کیا ہے کہ ہماری نفس جو ہے ہماری روح کے غالب ہے اور جس کی روح جس کے نفس سے غالب ہو جاتی ہے تو وہ روحانی ہے. تو اب ان کے زمرے میں ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا ان کے ساتھ ان میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے عنوان کے تحت جو ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک سارے احکام بشریت اور صفات جسمانیت کے مخالف اپنے اعضاء و جوارح سے جدا اپنے وجود حرکات و سکنات سننے دیکھنے بولنے پکڑنے کوشش اور عمل سے تنہا نہ ہو جاؤ روحانی لوگوں کی جماعت میں داخل ہونے کی امید نہ رکھو. مطلب اپنے اعضاء کی معصیت جو اپنے ہاتھ پیر کی گناہوں سے گناہ جو ہوتے ہیں اس سے اور مرضی مولا کے خلاف کام کرنے میں ان سے جدا رہے. اہل تصوف و طریقت کی زبان میں ان اعضاء یعنی آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں پیٹ اور شرمگاہ کو ہفت اندام کہتے ہیں. ان کو مصیبت سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اطاعت میں لگانا واجب ہے. یعنی جو سننے دیکھنے اور بولنے کی قابل نہیں انہیں مت سنو مت دیکھو مت. تو اب اس میں کیا ہے کہ ہر چیز کا اہتمام جیسے خود قرآن پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی تاریخ والد کے واقعات میں ہے کہ آپ دریا سے گزر رہے تھے تالاب کے تو یہ تالاب میں بہتے ہوئے سیب آپ مل گیا تو آپ بھوک بھی تھی تو سیب لے کے کھا لیے. ابھی آدھا سیب کھائے تھے آپ کو پیار ہوا کہ سیب کس کا دونوں کیسا کھائیں. یہ روحانی لوگ کیسے رہتے ہیں اس کی مثال اللہ کی طرف سے جائز تھا کوئی مالک رہتا دور میں دریا میں سمندر میں تالاب میں مل گیا کھا لیے. مگر اب یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے جیسے آپ نے سوچتے. اب وہ لوگ فکر مند ہو گئے کہ کس کا کھیت کا تھا کس جھاڑ کا تھا اور میں کیسا اس کو مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا. اب ویسے پلٹ کے جو ہے چلے تو ایک سیب کا ڈالا جو ہے وہ تالاب پہ جھکا ہوا دکھا. آپ سمجھ گئے کہ جو ہے کیا ہے یہ اسی جھاڑ اسی ہوگا. اندر چلے گئے بولے بھائی کون ہے صاحب ہے کیا ہے بولے یہ سیب گھر آپ کا ہے ہاں یہ سیب کا جھاڑ آپ کا ہے ہاں. بولے میں آپ کی بغیر اجازت یہ سیب کھا لوں آپ خدا کے لیے سیب میرے کو دکھا کر دیں معاف کر دیں عطا کر دیں. انہوں بھی سمجھ گئے کہ اللہ اکبر نیکی کا کیا عالم ہے یہ آدمی کو. انہوں بولے کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ معافی کے لیے شرط میں آپ کی ہر شرط منظور ہوں کیونکہ وہ رام میرے پیٹ میں تو مطلب میرا جنت میں داخلہ منظور ہو جائے گا تو منظور ہے. بولے ایک میری لڑکی ہے اس سے شادی کرو سنو آنکھوں سے اندھی ہے زبان سے بھیری ہے کان سے بھیری ہے
ہاتھ سے لولی ہے، پیروں سے لگڑی ہے. اب بولو کیا ارادہ ہے؟ وہ حرام لقمے سے بچنا ہے، وہ حرام لقمے سے بچنا تھا نا. ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. شادی ہو گئی، آپ جب اندر جا کے دیکھے انسان ہو کے باہر آئے. ایسا نہیں کہ خدا نہ کرتے اور کوئی غلطی ہو جائے میرے سے تو آپ کے جو سوچ سکتے ہو کیا ہے حضرت آپ کے فرمایا تھے کیسا؟ تو مجھے اندھی اس لیے کہ آج تک کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھی. بہری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی بری بات سنی نہیں. گونگی اس لیے ہے کہ کوئی بات غلط کری نہیں، کوئی زبان سے کوئی بات نہیں گزرا. لولی اس لیے ہے کہ کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگائے، اور لگڑی اس لیے ہے کہ کوئی غلط جگہ پاؤں نہیں رکھتی. یہ ہوتا ہے روحانی کہ یہ لوگ اپنے ہر اعضاء کی احتیاط کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، تاکہ سوچ پہ بھی کہ اگر اس کی سوچ میں بھی کوئی ہے تو اس کا بھی کفارہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ شرن کوئی گناہ نہیں ہے، مگر نہیں ان کے پاس تقوی کا معیار الگ ہے. ان کے پاس تقوی کا معیار ہی الگ ہوتا. ان کے پاس دیکھیے فتویٰ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ نہیں بولا کہ بھئی تم اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہیں جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ ڈرنے والے، یعنی سب سے زیادہ تقوی اختیار کریں. اب ہم لوگ فتوے کی دنیا کے لوگ ہیں، مگر اولیاء اللہ تقوی کی دنیا کے لوگ. اب فتویٰ کیا ہے کیا کہ فتوے اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ فتویٰ بھی تو شرعی ہے، اسلامی ہے، مگر فتوے میں اور تقوی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ جو ہے بچنے کے طریقے معلوم کرنے کا نام ہے. بچنے کا طریقہ معلوم کرنے کا نام فتویٰ ہوتا ہے، اور پھنسنے کے طریقے معلوم کرنے کا نام تقویٰ ہوتا ہے. کہ اس میں انہیں بس اور خواہش سے پھنستے چلے جاؤ. کیوں؟ کہ اس کی طلب میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ ہے کہ انہیں ایک لمحہ بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میری کتاب میں ہدایت بھی متقی کے لیے ہے. ہاں، ورنہ اگر ہدایت مومنین کی ہوتی ہے تو آج عالم اسلام میں یہ مسلمانوں کی یہ بدگیری اور یہ حالت کہیں کو ہوتی ہے. تو قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا خدا سے دور ہے، تو خدا سے دور ہے. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کر رہا. ظاہر میں آپ بولے کہ بھائی میں نماز، ارے بھائی اصل چیز سے آپ کی دوری ہے نا. آپ اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ یہ دنیا میں یہ اتنے طاقتور سے خوف، یہ شہوت کا، یہ تمام چیزوں کے خوف میں مبتلا کیسا ہوئے؟ آپ کو کبھی یہ ہر چیز کا خوف آپ سے طاری ہو گیا. طاقت کا خوف ہے، شہوت کا خوف ہے، جھوٹ کا خوف ہے، مار کا خوف ہے، ہر چیز خوف میں مبتلا ہے. اور آپ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی معبود نہیں ہوں. تو مجھے اتنا بڑا طاقتور تیرے ساتھ ہے تو ڈر رہا کس بات سے؟ جب تو اس کی طاقت کو مان لیا تو پھر اب تیرے پاس خوف کیوں ہے؟ مگر پوری دنیا عالم اسلام دیکھو، کعبے کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، مگر حکم کس کا سنتے بولے تو امریکہ یورپ کے ہاتھوں کا. یہ ہو گیا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں، آپ کے لیے ہدایت کی بات نہیں کرا. ہدایت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ روحانی لوگ ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ وہ روحانی، جس کے پاس جس کی روحانیت اس درجے کی ہوتی ہے وہ متقین ہوتے ہیں. کیونکہ
روحانیت کے ارتقاء بلندی تقوی کے ساتھ منسلک ہے، تقوی کے ساتھ اس کی زندہ مثال آپ نے بتا رہا ہوں۔ برا نہیں لگنا کسی کو، میرا ذاتی اختلاف کسی سے نہیں ہے۔ یہ جو جماعت والے، یہ جو مختلف قسم کے لوگ، یہ صبح سے شام تک الحمدللہ نماز کی بات کرتے ہیں، ان کے چہرے دوسرے، حتیٰ کہ ان کا لباس سے بھی عبادت گزاری ہے ظاہر ہوتی ہے، اختلاف ہے کسی کو۔ یہ صبح سے شام تک مسجد میں رہنے والے تو ولی ایک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بھی ولی نہیں پیدا ہوا اس کے زمانے میں۔ اس لیے کہ عبادت کو عادت کی طرح کر، تم عبادت کو عبادت کی طرح نہیں کر، تم عبادت یا تو جنت کی خواہش میں کر رہے ہیں یا دوزخ سے خوف سے کر رہے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے نہیں کر رہے۔ تو ظاہر میں تمہاری عبادت تو بے شک قابل قبول ہے، دیکھنے والا آپ کو کوئی الزام نہیں لگا سکتا، مگر اللہ کے پاس اس درجے کی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ تیری نیت کیا ہے۔ اگر میں یہ چیز کروں کہ میری عبادت سے مجھے جنت ملے تو میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، مگر صحیح کام بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں نادانی میں جنت کو اوپر کر کے خدا کو نیچے کر رہا ہوں، یا میں دوزخ کے خوف سے کر رہا ہوں تو پھر دوزخ کو اوپر کرا خدا کو نیچے کرانا۔ تو اللہ کا بندہ جو متقی ہوتا ہے وہ جنت اور دوزخ کے چھوڑوں سے نکل جاتا، یہ جنت اور دوزخ کی فکر سے آزاد ہو جاتا، اس کی فکر میں یہ ہے کہ مولا تو میرے سے راضی ہے، میری عبادت تیرے لیے، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری پکار صرف تیرے لیے ہے۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ تو اچھا واقعہ یاد آ گیا میرے کو کہ دیکھیے یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑی مثال ہے ہمارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، تو کلیم اللہ ہے کہ جاؤ فلاں مقام کے اوپر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، 70 سال سے میری عبادت ہے، 70 سال سے وہ میری عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، تم جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ میں اس کی عبادتوں کو ناقبول کیا، نامنظور کیا اور اس کے لیے دو دو۔ اللہ کے نبی ہے، جو حکم ہے پہنچا دینا۔ آپ گئے پتہ اٹھا کے اس کے پاس جا کے بولے کہ بھائی تیرے لیے بری خبر ہے۔ تو کیا بری خبر ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو ضائع کر دیا، قبول نہیں کرا اور تیرے لیے روزہ کھایا۔ وہ سب خوشی سے ناچتے رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایسے بھی بندے ہیں خدا کے کہ دوزخ کی اطلاع سن کے بھی انہیں ناچنے لگا۔ اب اس کو بتایا کہ بھائی میں تیرے کو اطلاع دوزخ کی دیا۔ موسیٰ تم اپنا کام کر دیے، موسیٰ کے نبی اللہ کا پیغام پہنچا دیے، میری کہہ دیا میرے ساتھ، میرے مولا کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ بول دے جب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کر بیٹھے ہوئے، بولے بھائی اگر دوزخ میں تیری کیا خوشی ہے؟ دوزخ کی اطلاع پانے کے بعد تیری خوشی کیا ہے؟ بولا موسیٰ جنت اور دوزخ کے جھگڑے آپ دیکھیں، میرے لیے اتنے بڑی کیا خوشی ہے کہ میرے مولا میری طرف دیکھ کے تم کو بھیجا۔ میرا مولا میری طرف دیکھا اور تم کو بھیجا، اس سے بڑی خوشی اور میرے لیے کیا ہے؟ تو پھر حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ میں اس کو جنت کے اعلیٰ ترین درجے پہ ڈال دیا۔ کیوں؟ یقین کی آخری منزل بتایا، ایسے وقت میں بھی میرا رب میں اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا، میں میرے رب سے دور نہیں ہوا، تو اسی وقت بھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا رب اپنا معبود جانا۔ تو یہ ہے تصوف کی تعلیمات میں اہم تعلیمات، یہ بزرگوں کی تعلیمات میں یہ خدا سے دور کرنے کا کانسیپٹ کہاں ہے؟ یہ لوگ جو طریقے بتائے کہ یہ لوگ یا تو وہ چیزوں سے ذاتی طور پہ ان کو ایک دشمنی ہے، اگر نئے لفظ استعمال دشمنی کا نہیں کرا تو جہالت ہے۔ اس لیے کہ صوفیہ کی تعلیمات میں پہلی تعلیم یہ ہوتی کہ اللہ 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 اللہ، شش جہت میں
سوائے اللہ کے کسی چیز کو نہیں، اسی کا اخبار کرنا، اور اسی میں زندگی گزرنے کے بعد جو ہے جب اس کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، تو آپ انہیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے وجود کا یقین کر دو کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کی معرفت کے لیے وہ کوشش کے لگے ہوئے رہتے۔ تو یہ جو ہے اولیاء اللہ سے ملنا، صالحین کی خدمت کرنا، یہ دراصل اب ہمارا بزرگوں کے مقبروں کو جاننا، فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا، ان کو سلام بار بار کو ان کو سلام پیش کرنا، اسی لیے وہ لوگوں کی محبت سے، وہ لوگوں کی خوشی سے شاید وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری رسائی کچھ آسان ہے۔ اچھا، اب اس کے اور معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا معنی ہے دوڑنا اور تیز چلنا، جیسا ہمارے پاس صحیح ہے نا بھائی، عمرہ کرے تو صحیح ہے، اسی میں کیونکہ دوڑ زیادہ تیز چلنے کی حکم ہے اس میں کیا، لیکن یہاں مطلب جو ہے پکڑنا اور چلنا مقبول ہر ایک لمبی روایت ہے۔ اس سے پہلے تقوی کا بیان تھا کہ متقی کے لیے اپنے اعضاء اور حواس کو نامناسب افعال سے رکھو، غلط جگہ قدم بڑھانے سے رکنا، غلط چیز کو چھونے سے رکنا، حرام چیز کو دیکھنے سے بچنا، اس بری بات سننے سے روکنا۔ اب ہم لوگ کیا ہے گھنٹوں لگا کے غیبت اور سنتے رہتے، انہیں آ کے ان کی برائی بولتے رہتا اور سنا ہوتا دور ہو رہے خدا سے، میرا کام نہیں ہے، میرے کو بچوں کامیابی سے، تو کم سے کم آپ نیکی میں اضافہ نہیں ہوا تو برائی تو نیکی سے بچے نا۔ اگر وہ کام چھوڑ کے آپ ذکر خدا نہیں بھی کرنا چاہیے، نہیں ہوا تو کم سے کم ایک برائی سے تو محفوظ ہو گئے، اور نہیں اگر سنیں گے آپ ایک نیک عمل چھوڑ کے برے عمل کے اوپر آپ ترغیب اس کو جو ہے اچھا سمجھیں، اسی طریقے سے یہ تعلیمات ہوتی ہیں اولیاء اللہ کہ برا مت بولو، برا مت سنو، ہر چیز کیوں ہر ایک میں خدا سے دوری ہے، خدا کی ناراضگی ہے اس میں۔ اسی وجہ سے آثار قیامت میں حدیث شریف ہے، آثار قیامت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے والے سے بہتر ہوگا، اور جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب اتنے زیادہ چاروں طرف سے گر جائیں گے تم، فتنوں میں اس طریقے سے گر جاؤ گے کہ جو جتنا دور ہوگا وہ کم سے کم اتنا محفوظ ہوگا۔ اب یہ لوگ جو ہے اسی کے اوپر کرتے کہ بھائی ہم کو دنیاوی فتنوں سے ہر وہ چیز جو خدا کو ناراض ہے، خدا کو دور کرنے والی ہے، بھائی اگر میں کسی ایک غیر محرم کو دیکھا، آنکھوں کو گلی لگی، پھر میں اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، اب میں جو ہے خدا سے دور ہوتا ہوں۔ وہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں، تو میری حیثیت میں کیا کہ دیکھو میرا دل بنا تو جیون ضرور دیکھ لیتے رہتا، اللہ میرے کو حلال کرا، میں ادھر ادھر جو چیز میری نہیں ہے اس کو کیا کروں گا۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کی تعلیم ہے کہ ہر چیز سے بچو۔ اچھا، روح پھونکنے جانے سے قبل اشیاء اور نفخ روح کے بعد پیدا ہونے والی چیزوں سے علیحدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب اشیاء رب کریم کے قریب سے حجاب بنتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کو جاننے میں پردے حائل ہوتی ہیں، یہ حجاب رہتا۔ یہ چیزوں سے جب تم خالص روح بن گئے تو سر اور غیب الغیب بن جاؤ۔ اب مطلب یہ ہے، دیکھیے ہمارا جو جسم ہے یہ روح اور جسم دونوں کا، روح اور نفس یہ دونوں کے مرکب سے بشر ہے۔ تو اب نیک اور برے آدمی میں فرق کیا ہے؟ بولتے کہ روح کا مقام یہاں سے لے کے نہ، اور نفس کا مقام یہاں سے لے کے نیچے۔
ہر وہ چیز جو دنیاوی شہوت سے متعلق ہے وہ نفس کا تقاضا ہے. صرف شہوت یعنی آپ شہوت عورت سے نہیں، ہر چیز کی خواہش، دولت کی، گھر کی، دنیا کی ہر چیز کی خواہش کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. اس کا تعلق بھی نفس سے ہوتا ہے. تو اب چونکہ ہمارا نفس ہماری روح کا غالب ہے، ہماری روح کو ہمارا نفس پس کر دیا، لہٰذا ہم دنیا کے دھوکوں میں پڑے رہے. صالحین کا جو ہے کہ روح جو ہے اس کے نفس کو غالب ہے، اسی لیے وہ لوگ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان کا نفس جو ہے ان کے روح کو خلاف ورزی نہیں کر سکتے. وہ لوگ روح کی تربیت اس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو اوپر اس مستعدی سے اور اس مضبوطی سے اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ان کا نفس ان کی روح کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، تو سپریس ہو کے ان کے تابع ہو جائے. ہمارا نفس جو ہے ہمارے روح کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ہمیشہ اپنی منمانی چلاتا ہے، ہم اس کو اختیار دے دیں، تو لہذا ہماری روحانیت سے ہمارا کوئی تعلق ہو رہا ہے. جب تم خالص روح بندہ بن گئے تو صرف یعنی راز کا راز اور غیب الغیب بن جاؤ گے. اگر تم غیب سے بھی آشکارا ہو اور اپنے اسرار میں اور اپنے اسرار سیکرٹلی ہر شے سے علیحدہ ہو کر اس کو دشمن اور ظلمت اور حجاب جاننے لگو گے. جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بت میرے دشمن ہیں، یہ بت میرے دشمن ہیں، مگر میرا خدا میرا دوست ہے. یہ بت میرے دشمن ہے اور میرا خدا میرا دوست ہے. اب تک فیصلہ کر لو کہ کس کے ساتھ کس سے خوف کھانا ہے، کس سے ڈرنا ہے. ارے اتنی بڑی سپورٹ کے بعد میں یہ معمولی دشمنوں کا کیا فرق؟ اسی طرح وہ وجود کے تمام اجزاء اور تمام مخلوق کو خود تصور کرتے ہیں. اپنے جسم کے تمام اعضاء کو خود تصور کرو، ان میں سے ہرگز کسی کی اطاعت اور پیروی نہ کرو. آنکھ بوٹی نہیں وہ چیز اچھی ہے بار بار دیکھو، کان بول رہی وہ چیز اچھی لگنی سنو نہ ہے. جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں اس سے پرہیز کرتے ہو. گفتگو وہی کرو جو اللہ کو پسند آئے. چلو جاؤ وہی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کا قرب ملے. ہاں تو یہی تمام اعضاء کو جب ہرگز کسی کی اطاعت اور پیروی، اچھا تمام اجزاء کو اور تمام مخلوق کو خود تصور کرتے ہیں، ان میں سے ہرگز کسی کی اطاعت اور پیروی نہ کرو. تو اس وقت تمہیں علوم لدنی ہمارے اسرار کا غرائب کا علم اور امین بنا دیا جائے. اور تم اس کے بعد میں جو چاہے دیکھو، لوح محفوظ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، تقدیر تمہارے سامنے کھول دی جائے گی، سب تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گا. اس لیے اب تم اپنے اعضاء تمام مخلوق کو جدا کر کے ہمارے ساتھ ہو گئے. اب تم ہمارے دوست ہو گئے، اب دوست سے جو ہے پردہ نہیں کرتے. دوست سے رازداری نہیں کرتا. دوست جس کو بنا دیتا اس سے نہ پردہ کرتا نہ رازداری کرتا، نہیں تو دوست کی تعریف پوری نہیں ہوتی. اگر دوست بن کے اس سے پردہ کرے اور رازداری کرے تو دوست کی تعریف پوری نہیں ہوتی. تو دوست وہی ہوتا جو تیرے اسرار کا، تیرے اس کا امین بن جائے اور اس کا واقفہ بن جائے. تکوین اور خلق عادات کی طرح کے امور تمہیں سونپ دیے جائیں گے، کہ تمام تقدیریں وغیرہ تمہارے ہاتھ میں دے دی جائیں. اسی لیے تو پیران پیر سرکار کو کیسا ایک بندہ ایسی بات کرتا کہ ہوا چلنے سے پہلے میرے سے اجازت لیتی، مہینہ شروع ہونے سے پہلے میرے سے اجازت لیتا ہے، ختم ہونے اپنی گزارت میرے کو سناتا ہے. سمندر کی موجیں کیسا بولتی ہے بات؟ آپ اوپر والا اجازت دیا، میرے دوست بول دیں میں نبھانے والا ہوں نا.
تو بولا میں پورا کرتا ہوں، بول بولیے کیا ہوتا جیتے جی جیسے اپنے نفس کو ختم کر کے اپنے روح کو طاقت کو قریب بناتے ہیں، اس کے بعد میں وہ ہر چیز کی نفی کرے، اب تاکہ اپنی ذات کی بھی نفی کرے، اپنے ذات کی بھی نفی کر دیتے، اس مقام کے اوپر ہی ایسے جملے زبان سے نکلتے ہوش کی حالت میں ہوتے تو دنیا میں نام و نشان مٹ جاتا ہوگا۔ ہوش کی حالت میں اگر اللہ کی اجازت کے بغیر ایسے جملے ہوتے تو نام و نشان مٹ جاتا ہوگا، نہیں اس کے باوجود بھی یہ شان اور اس کے مرتبے سے ان کی عزت ہو رہی، مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے حساب سے وہ آئی، مان لو یہ بات، خدا کی مرضی کے خلاف ہوتا تو خدا تعالیٰ وہ چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ جب اتنا ہونے کے باوجود یہ عزت یہ تکریم اور یہ کروڑوں کے دلوں میں وہ احترام کیوں ہے، تو اس لیے کہ انہوں اپنے نفس سے نہیں کرے یہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن یہ چیز احادیث وغیرہ سے ثابت ہے کہ جب بندہ عبادت سے میرے قریب ہو جاتا تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر جب آپ بن گئے تو پھر ظاہر میں نام عبد القادر ہے، کام اللہ کا، تو ظاہر میں جو ہے استعمال ہوتا اب جیسے قرآن ہے، قرآن ہے نا، کیا ہے یہ؟ کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، زبان محمد ہے نا، اگر محمد رسول اللہ کی آواز کو ہٹا لے تو وہ قرآن کو ان پر چلتا، تو اس کلام کو آواز رسول اللہ کی ملی، اس کلام کی تشریح تو لسان رسول سے ہوگی نا۔ تو اب ہم بھی بول رہے کلام اللہ ہے، مگر اگر ہم لسان رسول کی اہمیت کو غور نہیں کریں گے تو آپ پھر کلام اللہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ ایک بات کو اہمیت دینے کے واسطے دوسری بات کی اہمیت کو کیوں گھٹا دیتے آپ لوگ؟ دونوں ساتھ لے کے چلو، دونوں ساتھ لے کے چلو کہ بے شک کلام اللہ بلسان محمد رسول اللہ، اللہ کا کلام نبی کی زبان، یہ دونوں ملے تو کلام اللہ۔ زبان ہٹا دیے تو وہی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آتی؟ آپ کے پاس سوچا جبریل لا کے آپ کو دیے بول کے چیزوں کو سمجھ آسان نہیں ہوتی۔ اچھا تمہیں سونپ دی جائیں گی جو قدرت الہی کے قبیل سے ہیں، اور وہ اہل ایمان کو جنت میں ملیں گی، اور دوسرے لوگوں کو یہ باتیں جو جنت میں جائیں گے جو ایمان والے جنت میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو دنیا میں ہم یہ چیزیں دے دیں، یہ ہمارے اسرار، یہ غیب الغیب کے ہمارے کو یہ تمام چیزیں اور دنیا میں ہم دے دیں گے سب۔ پھر تمہاری یہ حالت ہوگی جیسے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کیا گیا، مطلب کہ تم موت ارادی اور اس جہان کے احکام اور رسوم سے چھوٹ کر مردہ بن کر عالم آخرت میں جا چکے ہو۔ تو ولی جبھی بنتا ہوں نے کہ جیتے جی مردہ ہو جاتا، کیوں؟ اس کے نفس کو کوئی چال چلنے نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ یاد آ گئی تمہیں حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صدر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھے، اور امام احمد ابن حنبل ان کی بڑی توقیر اور بڑی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ انتقال کو اپنے بیٹے سے بلائے کہ جب تک بشر حافظ زندہ ان سے تم ملتے رہو، بہت اعلیٰ مرتبہ اولیاء اللہ کے زمرے کے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک وقت طبیعت چاہے کہ دودھ پیو، قسم کھا لیے کہ آج کے بعد سے زندگی میں دودھ نہیں پیوں، کیوں؟ میرے نفس کی اتنی حماقت کہ میرے سے مطالبہ کرتا، اتنا جری جرت کیسا ہو گئی میرے نفس کو
کہ میرے سے دودھ کا مطالبہ کرتا، لہٰذا پھر دودھ اب بولتے کہ 40 سال زندہ رہے اس کے بعد کبھی دودھ کو حاصل ہو. اس طریقے سے جو لوگ اپنے نفسوں کو بالکل قابو کریں کہ اب ہر چیز مرضی ہے خدا سے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ مرتبے کی بات ہے. اور کیونکہ شرع شریف میں ہر انسان کا مکلف نہیں ہو سکتا، تو شرعی احکام جو ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی آسان ترین کر کے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حساب سے وہ آپ کو دے دیا. ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بیمار، غریب، امیر، لنگڑا، لولا، بہرا ہر کوئی آسانی سے کر لے سکتا. یہ عبادت ہے، یہ تمنگر تناور سے صحت مند آدمی بھی یہاں ڈھیر ہو جاتا، کیونکہ یہ عام باتیں نہیں ہیں کہ لوازمات سامنے ہیں اس کو چھوڑ دینا. تمام چیزیں سب نئے کیوں کہ ہر ایک میں خدا کی مرضی دیکھیں، تو وہ مقام کے اوپر ان کو ولایت نصیب ہوتی. آپ ان کے دشمنی کر رہے تو آپ جہالت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بہت رہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان قرآن پاک میں بیان کر دیا. تمام چیزوں سے جو ہے ان کے اوصاف بیان ہو گئے کہ یہ ہمارے مقربین بندے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہم کی طلب کرتے ہیں. تو دنیا کے تعلیم ہے تو تمہارے لیے ہم شرط دے رکھے نا کہ تمہاری طلب میں ہم رہنا، تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ یہ حرام حلال سے بچو. تو ان کے لیے احکام دوسرے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ جو لمحہ ان کی سانس کا خدا کے غیر ہو گیا وہ کفر ہے. ان کے پاس ایسے ان کے احکام کو لوگ اپنے پہ لاگو کر لیتے ہیں. کیوں کہ طلب جو ہے دوستی کی ہے، تو دوستی کی طلب کی وجہ سے انہوں اتنا اپنے برداشت، اتنا قوت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا کہ اس کے بعد میں ان کو ان کا نفس کوئی مداخلت ان کی زندگی میں نہیں کر سکتے. یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، لہٰذا کم سے کم سمجھدار لوگوں کی باتیں سنو اور غور کرنے کی کوشش کرو، اور تمہارا سارا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بلکہ عین قدرت بن جائے گا. کیوں کہ جب غریب نواز کے کرامتیں ظاہر میں دیکھے تو لوگ اللہ پہ ایمان لالیے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے اس کی یہ طاقت ہے تو خدا کی کیا ہوگی. اشارہ فوراً مل جاتا. اللہ اکبر، ایک مسکین غریب بندہ اللہ کا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی یاد میں یاد ہونا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ٹکر لینے سے جو ہے بردا خوفزدہ ہو جا رہے ہیں، تو سمجھ میں آتی ہے نا یہ طاقت کون سی ہے. تو اشارہ ملتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا اشارہ ملتا ہے، اس کی نعمتوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ نصیب ہوتا ہے. تم خدا کے ساتھ سنو گے، اسی کے ساتھ دیکھو گے، بولو، اسی کے ساتھ پکڑو گے، اسی کے ساتھ چلو گے، اسی کے ساتھ غور و فکر کرو گے. اب یہ لوگ جیسے کربلا کا واقعہ، یہ دینی باتوں کی بات ہے. ورنہ اگر ایک انسان کے ہوش کام کرتے تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی سوچتا، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا نا. عام خلق والا انسان تو یہ پورا خاندان اپنے سامنے کر گیا اور پھر تلوار لے کے آپ بھی چلے جا رہے ہیں. بولنا چاہ رہے ہیں نہیں، مشیت کے تابع ہو گئے. اب اوپر سے جیسا حکم ہو رہا ویسا چل رہا، وہاں پہ اپنی حقل کا دخل نہیں دے رہے. اب جیسا اللہ کی مرضی جیسی ہونا چاہیے، جو مشیت یزدی تھی اسی کے اوپر معاملہ چل رہا ہو. اب تمہارے کو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تم تو سمجھتے کہ میں کوشش کر کے بچ گیا تو میں اپنے ہنر کا مہارت پیسہ شان میں کوشش میری چالاکی ہوئی، یہ کر لیا تو میں نہیں. وہاں چالاکی وہاں پہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو دیکھا جائے، اسی کی مرضی کو دیکھا جائے. میری خواہش پسند ناپسند کا ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو. ورنہ آپ اندازہ کرو گے ایک معمولی فہم والا آدمی جب یہ چیزیں سوچ سکتا کہ میں نفع نقصان یہ تمام چیزیں غور کر سکتا، تو حسین علیہ السلام جیسی ذات جن کی گود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچپن گزرا،
اور جن کا باپ علی ہے، جن کی ماں فاطمہ ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے گئے ہوئے ہیں. پاک سے پاک اللہ بولے کہ تکبیرہ ہم نے پاک. پھر اس کے بعد ایسا عمل ہے اہل ایمان اسی لیے بولے کہ یہ خصوصیت الہی تھی. اسی لیے جیسے غریب نواز سرکار فرمائے کہ حتیٰ کہ بنا لا الہ اصل ہو سکتا نہیں معلوم اسلام لا الہ الا اللہ کی بنیاد مضبوط ہوئی کربلا کے پاس، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کی تابع ہے، جو تیری مرضی ہے. اور آپ کا آخری قول بھی وہی ہوا جب بے جان زمین پہ پڑے ہوئے گردن پہ تلوار ہے، کیا بول رہے ہیں؟ رضن بقضائی، اے اللہ تیری میں قضا سے راضی ہوں. یہ ایمان کی کون سا درجہ، یہ معرفت الہی کا کون سا مقام ہے؟ کیوں اب سامنے ان کے منزل اللہ ہے، ان کی دیدار کے لیے اللہ ہے، جنت کی حوریں ہیں، ملائکہ ہے، یہ سب استقبال کے لیے ہے. تو ان کی اتنی ادھر ہے. ہمارے تو دنیا بہت رہی ہے، ہم کو بہت سے خوف ہوتا. اب جس کو اللہ تعالیٰ وہ منزل کھول دیتا تو انہیں بے چین ہوتا ہوا جانے کے واسطے. کسی نہ کسی طریقے سے جاؤ، کو ملنا کس سے؟ بھائی اللہ سے ملنا ہے. اب آپ کی ان لوگوں کی وہ سمجھ ہے اور آپ کی یہ سوچ مقابلہ کر کے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی. آپ موت کے نام سے کانپتے، وہ موت کے نام سے مچلتے. آپ موت کی وجہ سے کہہ رہے میرے بیوی بچے دور ہو جا رہے، میرا گھر دور ہو جا رہا. ان کو خوشی ہے کہ میں رب سے ملنا ہوں. اتنی بڑی کار خجوت کا اختلاف ہے. آپ اپنے گھر میں رہ کے بات کریں. تو خدا کے ماں سوا ہر چیز سے اندھے اور بہرے ہو جاؤ. صرف تو ہے، اس کے علاوہ ہر چیز سے اندھا بہرا ہو گیا. کیونکہ تیرے سوا نہ میں کوئی دیکھتا، نہ تیرے سوا نہ کوئی سنتا، نہ تیرے سوا کوئی بولتا. میرے ہر آدھا جو ہے تیری تصویر. بقول امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر رگے من تار گشتہ آج اپنے ظلمات لوٹ. میرے جسم کے ہر وقت تیری تصویر میں مشغول ہو گئی. اب میں تصویر کے دانوں سے کیا کام کروں؟ میرے جسم کی رگ رگ جو ہے اب تیری تصویر میں تیرے ذکر سے معروف ہو گئی، تیرے ذکر میں مجبور ہو گئی. اب میں جو ہے یہ تصویر کے دانوں سے کیا کروں؟ تو تصویر کے دانے آپ کے میرے لیے کہ جب گر کے اللہ کو یاد کرو. اللہ والے گر کے یاد نہیں کرتے. ہمارے کو حساب بتایا کہ یہ 99 کرو، یہ 33 کرو، یہ کرو، یہ 100 کرو. یہ گر حساب کیونکہ تمہاری کیفیت کی اس سے بڑھ کے تمہاری تکلیف ہو جاتی ہے. مگر اس کے پاس گرتی بری چیز ہے. جو میں نے بولا تو میرا رب میں تیرے گر کے یاد کروں، تیرے کو میں گر کے یاد کروں. نہیں میرا مولا، تو میری ہر سانس میں سے تیرے کی یاد آ جائے. میری ہر چلتی اترتی سانس کے اندر تیرا ذکر رہ جائے. یہ طلب کے لوگ ہیں. اب ہم چونکہ ایسا نہیں کرتے، کم سے کم سے محبت کر لیتے، ان کو سلام کر لیتے، ان کو یاد کر لیتے، تاکہ شاید کچھ ان یاد کا، ان کی دعاؤں کا، ان کی محبتوں کا کچھ صدقہ ہمارے کو بھی مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یہاں پہ اتفاق سے ایک شعر یاد آیا. اس کے ترجمے میں جو ہے اچھا شعر ہے. رفتے ہو جب یہاں ہمیں خدا ماندہ خدا، اور الفخر اذا تم کو اللہ فی نفس. بندہ درمیان سے اٹھ گیا بس خدا ہی خدا رہ گیا. فخر جب مکمل ہو گیا تو اللہ ہے کا یہی معنی ہے. تو بے عینی ہی خدا تو نہیں بن سکتے. تم بے عینی ہی خدا تو نہیں بن سکتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوشش کے ذریعے تم ایسے مقام پر پہنچ سکتے ہو کہ تمہارا وجود درمیان سے اٹھ جائے گا. بولے چنے ہیں تمہارے کو استعمال کر لیا، استعمال ہو جاؤ. نہیں استعمال کرو روتے روتے بدل سنتے. تمہارے سے کام لے لیا، یہ خوش نصیبی ہے تمہاری.
سے نہیں دیا تمہاری بدنصیبی ہے تو ہے کیوں نہیں نا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی صوفی ہو کوئی ولی ہو، ہر ایک کی تعلیم یہی رہی کہ اللہ 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 اللہ، اور ہر ان کی کوشش، ان کی طلب، ان کی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے طریقوں کی ایجاد کرنا، اس کو دریافت کرنا، اس کی باتیں کرنا۔ اب یہ لوگ سمجھتے کہ ہم کتاب کی بات کر کے خدا سے ملاتے ہیں، بھائی کتاب کتاب ہے، کتاب والا کتاب کتاب یہ کہ آج جتنے اختلافات پوری دنیا میں ہیں وہ سب کتاب والوں کے ذریعے سے، یہ جتنے فتنے دنیا میں لائے یہ کتاب والے لائے، اللہ والے کوئی فتنہ نہیں لائے۔ اللہ والوں کی کسی بزرگ سے حسن بصری سے لے کے آج کے دور تک جتنے بڑے بڑے سلسلوں کے اولیاء کہیں بتائیے اختلاف، اللہ کی بات میں کسی کا اختلاف بتائیے، رسول کی اس کے کسی کا اختلاف بتائیے، کیوں کہ سامنے ایک اچھی بات تھی، سب ایک ہی اسکرپٹ پڑھے اور ایک ہی استاد سے سمجھے، تم لوگ اسکرپٹ ایک پڑھ رہے ہیں مگر تمہارا استاد بہت بدلتے جا رہے ہیں، تو ہر کوئی آگے جو ہے انہیں اپنی اپنی تفہیم سکھا رہا آپ کو، وہاں پہ ایک ہی استاد ہے محمد رسول، ان سب کا استاد، کیونکہ اسی نور سے وہ لوگ فیض پائے، سب کا ماخذ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے معلم کبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتوں کو سمجھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، اور ان کی باتوں کو سمجھنا، کوشش کرنا، اور ایمانداری کا تقاضا جو اچھے لوگ بولے تو بابا جی کسی بڑے آدمی کے قول کو اگر تم نہیں سمجھے تو بہت برا بولنے سے اچھا یہ ہے کہ اپنی سمجھ اپنی کم سمجھی پہ ملامت کر کے چھوڑ دو، نہیں سمجھ کے کسی کے قول کو غلط بول دیتے یہ اچھی بات ہے، معذرت ہے میں نہیں سمجھ سکتا آپ کے قول کو، کوئی برا نہیں ہے، مگر نہیں سمجھ کے بولنا یہ سوال غلط ہے، یہ جہالت، یہ بڑے بڑے بزرگوں کی بات ہے، بڑے بڑے کہ اگر کسی بڑے کا قول تمہارے سمجھ میں نہیں آنا بہت باتیں ہوتی ہیں، جیسے زمانے میں محی الدین ابن عربی کی جو کتابیں ہیں اس زمانے کے علماء نہیں سمجھے، اس زمانے کے علماء ان کی باتوں کو نہیں سمجھے، بڑے بڑے فتوے لگا دیے، پھر اب بعد میں ان کے علوم کی تحقیق کی تو بہت سارے علماء جو ہے جیسے خود جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس محی الدین ابن عربی کا ذکر جو ہے اس کو عمر کی خوشبو سے زیادہ اچھا ہے، جب لوگ عرفیزی کرے اور غور و فکر سے مطالعہ کرے تو ان کو اللہ تعالیٰ اشارہ سمجھایا، تو پھر اب وہ قاریوں کتابوں کی دھوم مچی، لوگ پسندی کرنے لگے، تو کسی کے بھی قول کو بغیر سمجھے غلط بول دینا میرے سمجھ میں نہیں آیا، معذور ہوں میرے سمجھ میں نہیں آیا، تو بری بات ہے، اور آپ کی جہالت اپنے مرتبہ پہ رہے کہ آپ اب یہ جو پیراڑی کی سرکار آپ باطن میں کیا مقام ہے وہ تو ولی اللہ جانے، ہم کیا بیان ہم تو نقل کر سکتے ہیں کہ بھائی فرمائیں گے تمام دنیا کے ولیوں کے بندوں میں میرا خبر ہے اللہ، اب بالکل افطار جو بھی ظاہر میں ان کے علم کا کیا معاملہ ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے باتیں، یہ بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ علوم میں ظاہر میں آپ کس مرتبے کا آپ کا علم تھا، تکلیف ہوتی ہے آپ کو یہ بات کرنے، اس زمانے کے جتنے عرب و عجم میں علماء تھے وہ سب آپ کے ایک بات کے اوپر اپنا سر تسلیم میں خم کیے اور بولے کہ اللہ اکبر، علوم ظاہری میں بھی آپ کا یہ مقام ہے۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک استثناء آیا، فتویٰ طلب کرنے کا جو کوشچنر ہوتا وہ استثناء ہوتا، وہ کیا تھا کہ ایک شخص نے پسند پایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نہ کر سکوں
کہ جب میں وہ عبادت کروں تو پورے زمین میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہو، یعنی میں وہ تنہا اس وقت پوری ہوئے زمین میں تنہا وہ عبادت کرنا، اور اگر کوئی میرے ساتھ اگر ایسی عبادت نہیں کر سکا تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اب موضوع بن گیا علماء کا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، کوئی بولے بھائی پاگل ہے، مجنون ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ عبادت پوری دنیا میں کبھی نہیں کر رہا ہوں کیا آپ؟ کوئی بولے کہ بھائی قسم کا کفارہ دلا دو، کوئی بولے پاگل خانے میں ڈالو، کوئی بولے کوڑے مارو، کوئی بولے توبہ۔ بہرحال مختلف قسم کے، اس لیے کہ پاگل پنے کے سوال کسی اور کیا ہے، اس کے اندر کون سی عقل کا ہے؟ کیسا بولیں گے کبھی کہ بھائی اس وقت کوئی بھی عبادت ہو، نماز روزہ حج زکات تلاوت کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی کیسا کر رہا ہوں، کیسا بول سکتے؟ تو لا محالہ حجت کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس بھی بولے حضور یہ عجم سے ایک مسئلہ ایسا آ گیا، تمام بلاد عرب و عجم کے علماء جو ہے اور جو ہے مختلف رائے ہے ان لوگوں کی، تو آپ کے پاس یہ پیش کر دیے، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کعبے کو طواف کرنے والوں سے خالی کرا کے اس کو اکیلے کو طواف کرا۔ زمین کے علماء شرعی علوم میں یہ دسترستی ہے آپ کا، مگر چونکہ آگے کا علم بہت اونچا ہو گیا تھا تو یہ علم جو ہے وہ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ کام کی چیز نہیں رہی، کیونکہ طریقہ جو ہے وہ شریعت کے آگے کی نہیں تھی۔ یہاں مکمل ہونے کے بعد میں جب بے چینی کو پوری کرنا ہے، بے قراری کو جو ہے سکون پہنچانا ہے، تو اس کے لیے وجہ آگے کے کورس کا ایڈمیشن لینا ہے، اسپیشلائزیشن کے لیے۔ اب لوگ آپ بولتے ہیں سب مکمل یہ سب کرنا بری بات نہیں ہے، ہم بھی کوئی کریں، آپ بھی کوئی کریں، مگر جو اچھا کام کرے، جو آگے گئے ان کے بارے میں مت کرو۔ دیکھو قرآن حدیث اسلاف کی کتابوں میں، بڑے بڑے ائمہ کی کتابوں میں، بڑے بڑے صالحین کے تذکروں میں ایسا انکار کریں گے، کیوں بولتے آپ کو ذاتی نہیں، کفار و مشرکین کی ابتدا ہم نے ایک مسلمان نہیں ہے، ایک اللہ والے سے دشمنی کیوں کریں؟ ایک آدمی تو قرآن و حدیث کی بات کر رہا تو اللہ کے ولی کے نام سے اس کی طبیعت بگڑ گئی، عجیب بات نہیں۔ ارے میں دوست کی بات نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے ہم کو چلانے وہ شاہد الصغیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے احکام پہ عمل کرنے کی اس کو توفیق عطا کرے، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے لفظ کا جو ہے بھرپور صلہ عطا کرے، دنیا اور آخرت میں ان کے لفظ سے ہماری حوصلہ افزائی، ہمارا قبر میں حاضرہ جو ہماری مدد فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے فضل فرمائے، گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو کرم فرمائے۔ اللہ اپنی دعوت میں الحمدللہ